بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہوا کرتا ہے، اور لوگ جب واپس چلے جاتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے اور ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے اچھی، جب مجھے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل کیا کرو۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی تھی۔ اگر تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے باہر وعلیکم السلام کی آواز سنی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی خبر ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے تو تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولادیں یتیم ہو گئی، جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس نے تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہمارے بھال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی ہیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ہم نے صرف انہی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا تھا اس نے ہمارا نقصان کیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے اس کے پاؤں کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا عذاب قبر میں سے اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبتیں اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کی طرف اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں، ادھر تیرا رستہ نہیں ہے، اور وہ جس طرح سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں نے اس دوست کو اپنی دنیا کے اندر ہی رہائی دے دی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ انہی باتوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو اس انتظار میں تھا کہ کس طرح کی عبادت میں کچھ کمزور ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں امانت تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں وہ قبر میں آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں،
اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ ان فرشتوں کی گردن اتنی لمبی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دن تک چل کر ختم نہ ہو۔ مہربانی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرے، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں بہت بڑا لوہا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو درکنار، اور اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتی ہے، بیٹھ جا۔ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے سے سرک جاتا ہے۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، اور وہ قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ چاروں طرف سے روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سر اٹھاؤ۔ جب وہ اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ بات کرتے کرتے ہی مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندے، پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دروازہ دوزخ کا کھلا نظر آتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، اس دروازے سے تو نے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے وہ ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور قیامت تک وہ انہیں آتی ہی رہے گی۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور آنکھوں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں سانپ ایک دوسرے کی طرف سے آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے، قبر میں آتے ہیں۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کیا ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو۔ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ بہار نظر آتے ہیں۔ فرشتے نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں پر لعنت، اگر تم دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جس سے قیامت تک گرم ہوائیں آتی رہیں گی۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔